السلام علیکم۔ دارالارقم اسکول فیڈرل بیریا کیمپس جماعت دوم کے طالب علموں کو خوش آمدید۔ ٹیچر مہابش کی طرف سے خوش آمدید۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بچوں، آج کیا تاریخ ہے؟ آج تاریخ ہے 20/1/2021 اور آج دن ہے بدھ۔ اور آج بدھ کو ہمارا کون سا پیریڈ ہوتا ہے؟ اردو ریڈنگ کا پیریڈ۔ جی ہاں، اور آج ہم کوئی کہانی پڑھیں گے۔ اور آج میرے پاس کون سی کہانی ہے؟ میرے پاس کہانی ہے سونے کا انڈا۔ انڈا تو سب کھا رہے ہوں گے نا، سردیوں میں تو سب شوق سے انڈا کھاتے ہیں، لیکن یہ کیا سونے کا انڈا؟ کیا کسی نے سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ جی بچوں، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے انڈا آخر ہے کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ چلیں آئیے ہم اس کی کہانی پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بطخ تھی۔ بطخ کیا تھی؟ دولت کا خزانہ تھی۔ وہ ہر روز سونے کا ایک انڈا دیتی تھی۔ وہ آدمی بڑا خوش تھا، اور خوش کیوں نہ ہوتا، بات ہی خوشی کی تھی، مگر وہ آدمی تھا بڑا ہی لالچی۔ ایک دفعہ اس نے دل میں سوچا کہ دن میں سونے کا ایک انڈا تو کچھ بھی نہیں، میں بطخ کے سارے انڈے ایک دم کیوں نہ نکال لوں۔ تو بچوں، اس پہ ہم نے کیا پڑھا ابھی تک کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بطخ تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہے بطخ کیا تھی؟ دولت کا خزانہ تھی، یعنی کہ وہ بہت ساری ظاہری بات ہے، جب کوئی سونے کا اتنا بڑا اتنا ہیوی انڈا ہوگا تو اب جب وہ اس کو بیچے گا تو اس کو کتنے سارے پیسے ملیں گے۔ تو اس نے کہا وہ بہت لالچی تھا، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا ایک ٹافی ہے، ارے ہمیں تو پورا پیکٹ ٹافیوں کا چاہیے، تو وہ بھی اسی طرح بڑا لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ روزانہ صرف ایک ہی انڈا ملتا ہے، میں کیوں نہ ایک ساتھ سارے انڈے نکال لوں۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب کیا تھا، اس نے بطخ کو ذبح کیا۔ اس نے بطخ کو ذبح کر دیا، مگر جب پیٹ چیر کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک بھی انڈا نہ تھا۔ سونے کا انڈا تو ہر روز بطخ کے پیٹ میں تیار ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کروں۔ اس نے جب لالچی تھا نا وہ، تو اس نے سوچا میں ایک ساتھ سارے انڈے نکالوں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ بطخ کے پیٹ میں بہت سارے سونے کے انڈے ہوں گے، لیکن کیا ہوا، جب اس نے بطخ کو ذبح کیا تو اس میں ایک بھی انڈا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو روزانہ خود بطخ کے پیٹ میں تیار ہوتا تھا، بنتا تھا، پھر وہ بطخ جب تیار انڈا ہو جاتا تھا تو وہ اس آدمی کو دے دیتی تھی۔ لیکن اس لالچی آدمی نے کیا کیا، اس بطخ کو ہی ذبح کر دیا۔ اس طرح بطخ کو مار کر اس آدمی نے روز کا ایک انڈا بھی کھو دیا۔ سچ ہے، جو لوگ لالچ میں آ کر زیادہ کی ہوس کرتے ہیں وہ تھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کی مما کو روزانہ ایک ٹافی دیتی ہیں یا کوئی چیز دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اور چاہیے، تو جب ہم اور لیتے ہیں تو ہم اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اس آدمی نے کیا نقصان اٹھایا، اس نے بطخ کو جب ذبح کر دیا یہ سوچ کے کہ میں اس کے پیٹ میں سے سارے انڈے نکال لوں، لیکن اس کے پیٹ میں تو ایک بھی انڈا نہیں تھا، وہ تو روزانہ تیار ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا، جو روزانہ اس کو ایک سونے کا انڈا ملتا تھا وہ اس سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا، اس لیے کیونکہ اس نے تو بطخ کو ذبح کر دیا، اب وہ تو مر گئی، تو بیچاری کو جو روز ایک انڈا مل رہا تھا اب وہ بھی نہیں ملا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے حساب سے چیزیں دیتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں، کہ لالچ کرنا بری بات ہے، لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دے ہمیں اس پہ صبر و شکر سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آپ لوگ بھی کبھی بھی لالچ نہ کیجیے گا، اور جو بھی چیز آپ کو ماما دیں یا اللہ کی طرف سے ہمیں جو کچھ میسر ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟
ٹھیک ہے، اور اس کہانی سے آپ کو جو سبق حاصل ہوا ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی کہانی کے ساتھ، کچھ نئے کام کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیچر مہاوش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔